بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 81 میں کتاب العقل والجہل کا 46واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں کمال عقل کی علامات اور نشانیاں اور مصادیق کی وضاحت پیش کی گئی تھی، اور اس درس میں عقل مند کی نشانیاں اور عاقل کی نظر میں دنیا کی حیثیت ذکر ہونے والی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے کلام سے بھی رہنمائی حاصل کی گئی ہے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ان العاقل لا یکذب وان کان فی ہواہ، یا ہشام لا دین لمن لا مروۃ لہ ولا مروۃ لمن لا عقل لہ، وان اعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا، اما ان ابدانکم ليس لها ثمن الا الجنة فلا تبيعوها بغيرها۔ یا ہشام ان امیر المومنین علیہ السلام كان يقول ان من علامة العاقل ان يكون فيه ثلاث خصال، يجيب اذا سئل وينطق اذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي يكون فيه صلاح اهله، فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو احمق۔ ان امیر المومنین علیہ السلام قال لا يجلس في صدر المجلس الا رجل فيه هذه الخصال الثلاث او واحدة منهن، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو احمق۔ اس میں آنے والی لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مروءت کمال اور مردانگی کو کہتے ہیں۔ خطر اہمیت کے معنی میں ہے۔ ثمن قدر و قیمت۔ تبیع باع یبیع سے ہے معاملہ کرنا، فروخت کرنا۔ احمق نادان جو شخص عقل و شعور سے خالی ہو۔ عاجز عاجز اور ناتوان ہونا۔ اس کے بارے میں دیگر محققین و شارحین اصول کافی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مروت کا معنی انسانیت اور کمال مردانگی قرار دیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے فرمایا یہ صفت جامع ہوتی ہے مکارم اخلاق کو۔ میرات العقول، صحہ الجوہری اور دیگر لغوی کتابوں میں ہے۔ خطر کا معنی بھی نصیب اور حصے کے معنی میں ہے، قدر و منزلت کے معنی میں ہے، اور حوالہ جات بھی ذکر ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے ہشام، بے شک عاقل ہرگز جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ کہ اس میں اس کی خواہش موجود ہو، اس کا کوئی مقصد بھی ہو، اس کا کوئی ہدف اور غرض بھی ہو، تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اے ہشام، جس شخص کو کمال اور مردانگی حاصل نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جو بندہ شجاعت پیشہ نہیں ہے تو وہ دین سے بھی اتنا ہی لے لیتا ہے جتنا اس کے مفاد میں ہو، اور قربانی کے مقام پر وہ دین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور مردانگی اس کے لیے نہیں ہوتی جس کو عقل و شعور حاصل نہ ہو، چونکہ کمال و مردانگی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے ان کاموں کو انجام دے جو اس کی انسانیت کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے سازگار ہوتے ہیں۔ بے شک لوگوں میں قدر و قیمت کے لحاظ سے سب سے عظمت والا وہ ہے کہ جو دنیا کو اپنے لیے اہمیت نہیں دیتا۔ جان لو بے شک تمہارے ابدان کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت، تو جنت کے بغیر دنیا کے چھوٹے موٹے مال و دولت کے بدلے میں ان کو نہ بیچو۔ اے ہشام، بے شک امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس میں 3 صفات پائی جائیں۔ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ اس کا جواب دے، جب لوگ کلام کرنے سے عاجز ہوں تو وہ بولے، اور ایسی رائے کی طرف اشارہ کرے اور اس کی طرف متوجہ کرے کہ جس میں لوگوں کے لیے صلاح اور فائدہ موجود ہو۔ بس جس شخص میں ان 3 صفات میں سے کوئی نہ ہو تو وہ احمق اور نادان ہے۔ بے شک امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ صدر مجلس میں کوئی نہ بیٹھے مگر جس شخص میں یہ تینوں صفات یا ان میں سے کوئی ایک آدھ پائی جائے۔ بس جس میں ان صفات میں سے کوئی نہ پائی جائے اور وہ صدر محفل میں بیٹھے تو وہ احمق اور نادان ہوگا۔ جناب ملا صدر شیرازی نے شرح اصول کافی میں اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ ہوا کے لغوی
معنی پر گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ یہاں پر اس کا معنی ہے اذا احب واشتہا ہو، جب کسی چیز کو وہ پسند کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کی اشتہا اور خواہش موجود ہے، تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو، لا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی مطلقاً محبت مراد ہے، اگرچہ اس کو پسند ہو تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا جو عقل مند ہوگا۔ اس متن کے بعد والے حصے کے بارے میں بھی لغوی گفتگو فرمائی ہے، المر اور المرأة کا معنی بیان کیا ہے اور اس کے مشتقات وغیرہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مروت کا معنی ذکر کیا ہے کہ انسانیت، اور یہاں پر مراد کمال مردانگی ہے۔ خطر کا معنی قدر و منزلت ہے، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، جو چیز بیچی جاتی ہے اس کے بدلے میں جو لی جاتی ہے اس کو قیمت کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے بھی استفادہ کیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کے بدلے میں کم قیمت پر راضی نہ ہو جاؤ۔ یہاں استعارہ ہے کہ اس کے بدلے میں راضی نہ ہو جاؤ، یعنی آیات خدا کو معاملے کے لیے استفادہ نہ کرو۔ تو اس میں ترشیح الاستعارہ ہے۔ استعارہ ترشیحیہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں مستعار من ہو کے ملائم اور مناسب چیز ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے۔ تو اشتراک و استبدال کے لیے استعارہ لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کا منافع اور تجارت کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا مولا کا جو فرمان ہے کہ اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس کو مردانگی حاصل نہ ہو اور جس کو مروت حاصل نہ ہو، اس کی کوئی عقل نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا دین کامل نہیں ہوگا۔ کمال انسانیت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا اور کمال انسانیت عقل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں میں بڑی عظمت والا وہ ہے کہ جو اس دنیا کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، چونکہ کمال انسانیت اور اس کا معیار عقل ہے، تو اس میں دنیا کی جو عارضی چیزیں ہیں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس میں عقل و معرفت کو معیار قرار دیا جاتا ہے۔ گویا اس میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ نفوس انسانی کمال انسانیت میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے کہ جو دنیا کی عارضی چیزوں سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، چونکہ اس کی عقل حق سے استفادہ کرتے ہوئے، نور الہی سے استفادہ کرتے ہوئے اس معرفت تک پہنچتی ہے۔ لیکن جو نفوس اور عقلیں ناقص ہوتی ہیں تو وہ اس دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کرتی ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ اپنی کمال اور خوبصورتی کو تلاش کرتی ہیں۔ تو جو نفس بشری بدن اور مادے میں اور دنیاوی چیزوں میں غرق ہوگا تو وہ کمال سے رہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو علم و معرفت ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ انوار الہی عقلی ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو اپنی روح کو ان تعلقات دنیاوی سے دور کرتے ہیں، تزکیہ ہوتا ہے، تحلیہ ہوتا ہے کمالات کے ساتھ، تو اس طرح ان کو کمال حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی عارضی چیزوں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں۔ تو جتنا انسان کے نفس میں کمال اور قوت آتی ہے اتنا اس کا بدن سے رابطہ ٹوٹتا جاتا ہے، حتیٰ اس کا نفس اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ وہ خود بذات ہی قوام حاصل کر لیتا ہے اور اس کا تعلق اس عارضی اور دنیاوی جسم سے مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ حرکت جوہری پورے وجود میں ایک تحول اور انقلاب آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نفس اپنے کمالات کو پہنچ جائے اور اس کا کسی طرح کا بھی رابطہ اس دنیاوی اشیاء سے نہ رہے۔ تو جب انسان سعید اور خوشبخت ہوتا ہے تو اس دنیاوی بدن کو کمالات کی راہ میں اور خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں نعمات اور رضوان الہی تک پہنچے۔ تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نعمات اور جنت ہیں۔ لیکن اگر انسان شقی ہو جائے تو پھر گمراہی کے راستے پہ چل نکلتا ہے، اسی عارضی بدن کو بناتا رہتا ہے اور شہوات اور لذات حیوانی کو اپنے بدن کی قیمت قرار دیتا ہے۔ دنیا میں بھی نہایت ہی تو وہ شخص
قیامت کے دن عذاب کا شکار ہو جائے گا اور نہایت ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اس دن ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی سے بہتر استفادہ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ معصیت میں اس کو ضائع کر دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے کلام سے استشہاد فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب سوال کیا جائے عقلی اور دقیق مسائل اور معرفت اور عرفان کے بارے میں، جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ جواب دیتا ہے گویا کہ وہ ان کی کمال معرفت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ دوسرا کہ جب لوگ مشکل مسائل میں کلام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے، ان دقیق مسائل کو حل کر کے دیتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے مسائل اور ایسی آراء کی طرف اشارہ کرتا ہے جن سے لوگ بھرپور استفادہ کرتے ہیں، چونکہ اس کو کمال عقل نصیب ہوئی ہے اور وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، تو وہ جو نظریات پیش کرتا ہے لوگ اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں عقلاء کی 3 نشانیوں کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ علمی سوالات کا جواب دینا، مشکل مسائل میں رہنمائی کرنا اور مفید آراء اور نظریات کی طرف رہنمائی کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات نہیں ہوں گی تو وہ بے عقل شمار ہوں گے، احمق اور نادان ہوں گے، اور ان لوگوں کو صدر محفل میں بھی بیٹھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب اس میں کوئی کمال نہیں ہے تو اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جناب ملا سالم زندرانی نے بھی اس کے متعلق تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ عقل مند ہرگز جھوٹ نہیں بولتا اگرچہ کہ اس میں اس کی خواہش موجود ہو، اس کا کوئی مفاد موجود ہو۔ اس کے قریب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک دوسرا فرمان ہے، علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم صدق و سچائی کو ترجیح دو اگرچہ تمہارے لیے ضرر رساں ہو، اس جھوٹ پر کہ جو تمہارے لیے نفع دینے والا ہو۔ اس ہوا کا جو معنی ہے لغت کے حساب سے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس پورے فرمان کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ جھوٹ میں فائدہ ہو، نفع ہو، تب بھی اس کو وہ ارتکاب نہیں کرتا۔ نیز جس بندے کو مروت اور کمال رجولیت حاصل نہیں ہے تو اس کا دین بھی نہیں ہوگا۔ صحاح جوہری سے اس کا معنی ذکر کیا ہے کہ مروت کا معنی انسانیت کرتے ہیں، اور اس بندے کی کوئی مروت اور انسانیت نہیں ہوتی کہ جس کو عقل و شعور حاصل نہ ہو۔ گویا کہ انسان تب انسانیت کے کمالات کے لیے کوشاں ہوتا ہے جب اس کو عقل و شعور حاصل ہو اور وہ اس کو کام میں لائے۔ اسی طرح اس حصے کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جو انسان دنیا کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ قدر و منزلت کے حوالے سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت دائمی ہے۔ تو انسان کو اپنی ضرب تقسیم ٹھیک کرتے ہوئے اس عارضی دنیا سے روگردانی کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ تب سعادت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان کی عقل توفیق الہی سے اور نور الہی سے روشن ہو اور وہ درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مقایسہ فرمایا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کی لذات ہلاک ہونے والی ہیں، اس کی آفات باقی رہنے والی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت سعادت کا گھر ہے، اس میں کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ اپنی ضرب تقسیم ٹھیک رکھتے ہوئے اپنے کمال کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، خدا کی توفیق ان کو شامل حال ہوتی ہے، تو وہ لوگ آخرت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور اس کو عقل و معرفت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا کہ تمہارے بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے، غفلت کا شکار ہونے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ خواب غفلت میں سونے والوں کو جگایا گیا ہے کہ دنیا کی عارضی مال و متاع میں اس کو نہ بیچیں بلکہ اس کے لیے عظیم جزا قرار دی گئی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، گویا کہ اللہ تعالی نے مومنین سے ان کے نفوس اور جانوں کو اور ان کے اموال کو خریدا ہے، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت قرار دی ہے۔ تو اب انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اس کو فنا کر دیتا ہے یا اللہ کے احکام کا تابع قرار دے کر جنت نعیم کا حقدار بن جاتا ہے۔ مزید اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک قول اور ایک نظریے کو نقل فرمایا ہے کہ انسان کے بدن کی قیمت جنت ہے، تو اس کا اشارہ ہے کہ اس کی روح جو کہ مجرد ہوتی ہے اس کی قیمت ذات باری تعالی ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ پس اپنے ابدان دنیاوی اور مادی کو جنت سے کم تر قیمت پر نہ بیچو، تو اپنے روح مجرد کو، ارواح قدسی کو اللہ تعالی کی ذات میں فنا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک لطیف نقطہ اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ پس جنت کے بغیر ابدان کو نہ بیچو، یعنی کہ شیطان کے ساتھ ان کا معاملہ نہ کرو اور شہوات اور لذات مادی کو ان کی قیمت قرار نہ دو۔ یہاں پر جناب علامہ شعرانی تہرانی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے حاشیہ شرح اصول کافی میں فرمایا ہے کہ فنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھے بغیر یہ لفظ استفادہ کرتے ہیں تو ان پر گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ بہت بلند مقام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها۔ انسان نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ جب میں اس کو پسند کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ گرفت کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مقام فنا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی رضا میں ڈھل جائے اور اس کا ہر کام اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ جناب ملا صالح مازندرانی اپنی سابقہ بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سزاوار ہے کہ انسان اس حقیقت کو جان لے کہ وہ دنیا میں ایک تاجر کی مانند ہے اور وہ اپنی جان و مال کو فروخت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس نے دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت وہ کیا لیتا ہے۔ شیطان اس کو دنیاوی لذات کے ذریعے خریدنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے ابدی سعادت اور اپنی رضا اور خوشنودی کے ذریعے خریدنا چاہتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ بہتر معاملہ کرے اور کامیاب تجارت کرے۔ یہاں تک امیر المومنین علیہ السلام نے 3 صفات بیان کی تھی، نشانیاں بیان کی تھیں، ان کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ پہلا یہ تھا کہ جب مشکل علمی سوالات ہوں تو وہ جواب دے، یعنی اس کی عقل و شعور کام کرتی ہے اور وہ مشکل علمی سوالات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قدر كل امرئ ما يحسنه فتكلموا في العلم تبين اقداركم، ہر انسان کی قدر و قیمت وہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ اچھی طرح انجام دے سکتا ہے۔ بس علمی گفتگو کرو تاکہ تمہاری قدر و قیمت پہچانی جائے۔ علمی گفتگو کرنے کے مزید فوائد اور ثمرات بیان کیے ہیں احادیث کی روشنی میں، بلکہ اس کے بعد استثنائی موارد کو بھی ذکر کیا ہے کہ اگر مادے مقابل میں صلاحیت اور قابلیت نہ ہو پھر اس کو بیان نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تاریخ اور سیر سے واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ جب حکمت الہی، اسرار ربوبی میں اور باقی علمی مسائل میں لوگ گفتگو کرنے سے عاجز اور ناتوان ہوتے ہیں تو وہ کلام کرتا ہے اور ان مسائل کو حل کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر مختلف راہیں ہیں، مکاشفات بھی ہو سکتے ہیں، خود اس کی علمی کاوشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا بہرحال علم و
معرفت میں بلند مقام ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی علمی گفتگو کرتا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تیسری نشانی تھی کہ ایسی آراء پیش کرتا ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، چونکہ اس میں حق و باطل کی تمیز کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، حسن و قبیح اور صحیح و سقیم میں فرق کرتا ہے، خیر و شر میں فرق کرتا ہے، اور بہتر کو اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ فقرہ کلمات جامعہ میں سے ہے، تمام انواع خیر پر مشتمل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اخلاق حسنہ کا انتخاب کرنا، امر آخرت کی ترغیب کرنا، سب کو یہ شامل ہو جاتا ہے۔ گویا سعادت دارین پر یہ مشتمل ہے، اور علوم نقلی اور شرعی اور اسی طرح معارف اور عقلیات میں اور تدبیر و سیاسیات میں سب کو یہ شامل ہے کہ عقل مند انسان معرفت اور علم کے ایسے بلند مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو خود امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں اس کا نتیجہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص ان علامات پر مشتمل نہ ہو تو اس کو صادر محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ صادر محفل علوم میں راسخ اور عقول میں کامل لوگوں کے لیے قرار دی گئی ہے تاکہ دنیا ان سے بھرپور استفادہ کر سکے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ عقل مند کی نشانیاں بیان ہوئی، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا اگرچہ کہ اس میں اس کی لذت، خواہش اور فائدہ موجود ہو۔ عاقل کی نظر میں دنیا کی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی آخرت کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے کلام سے رہنمائی حاصل کی گئی۔ آج کے درس کے بارے میں تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔